لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سال کے 12 مہینے، ان 12 مہینوں میں 4 مہینہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. چاروں مہینے کی اہمیت، اس کی عظمت زیادہ ہے. ان میں ایک مہینہ رجب ہے. رجب اور شعبان اور رمضان، یہ تینوں مہینوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے رجب کا مہینہ زمین میں پانی ڈالنے کی طرح، شعبان کا مہینہ کھیتی کرنے کی طرح، اور رمضان کا مہینہ کھیتی کاٹنے کی طرح. یہ ترتیب ہے رجب، شعبان اور رمضان کے درمیان. تو رمضان گویا ایک پھل اور کھیتی اور اناج کے حاصل کرنے کا زمانہ ہے، اور ظاہر ہے کہ کھیتی اور پھل وہی توڑے گا کہ جس نے پودے لگائے ہوں، پانی ڈالا ہو. اس سے اس دعا سے یہ اشارہ ملا کہ رمضان کی آمد سے پہلے آپ ذرا اپنے دل کی زمین کو رجب کے مہینے میں کچڑوں سے، گھاس پھوس سے، کانٹوں سے خالی کر لیجئے. دل کی زمین کو نرم کر لیجئے، اور اس کے اوپر کچھ پانی کے فوارے بھی ڈالتے رہیے تاکہ دل کی زمین نرم ہو جائے. پھر جب یہ شعبان کا مہینہ آئے گا تو آپ نے پہلے سے ہی اپنے دل کو نرم کر لیا، اس کے کچڑے کو، اس کے گھاس پھوس اور کانٹے کو صاف کر دیا. تو جو بھی کچھ آپ اس میں تھوڑی بہت نیکی کریں گے، اس کا پودا اس میں لگے گا. اس پودے کا اثر رمضان میں ظاہر ہوگا کہ جو آپ کا دل پورے طور پہ تیار ہو گیا، تو اس میں جو بھی آپ نیکی کریں گے، ہر نیکی اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگی. تو گویا رمضان سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور خاص رجب میں دعا سکھائی کہ گاہے گاہے نماز کے بعد حسب موقع ہم اپنے اللہ سے برکت کی دعا مانگے کہ اللہ اس رجب میں اور شعبان میں خاص طور پر ہمیں برکت عطا فرمائیے. کیسی برکت؟ اللہ ہماری زندگی میں برکت، وقت میں برکت، صحت میں برکت، شوق عمل میں برکت، ہماری فکر میں برکت عطا کر دیجیے تاکہ اس کا اثر شعبان اور رمضان میں بھی ظاہر. برکت جو چیز ہے یہ بہت اہم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزوں میں بھی برکت کی دعا مانگی ہے، اور اللہ نے جگہ میں بھی برکت رکھی ہے، اور اللہ نے صحبت میں بھی برکت رکھی ہے. برکت کا مقصد ہوتا ہے کہ جہاں برکت ہوتی ہے وہاں ضروری نہیں ہے کہ اس میں کثرت اور زیادتی بھی. وقت میں اگر برکت ہو گئی تو تھوڑا سا وقت انسان کے لیے بہت بڑے بڑے کارناموں کا ذریعہ بن جاتا ہے. جگہ میں اگر برکت ہو گئی تو وہ جگہ انسان کی نجات اور فلاح کے لیے اور بڑے بڑے کارناموں کے لیے وہ جگہ بابرکت بن جاتی ہے. صحبت کی برکت یہاں تک ہوتی ہے کہ انسان تو انسان، جانور کو بھی وہ صحبت کی برکت بابرکت بنا دیتی ہے. مثال کے طور پہ سنیے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہر چیز میں آپ نے برکت کی دعا مانگی. چنانچہ آپ کی زندگی اور آپ کی عمر کی برکت دیکھیں کہ نبوت ملنے کے بعد تو صرف آپ 23 سال زندہ رہے. اس 23 سال میں آپ نے کتنا بڑا انقلاب دنیا میں پیش فرما دیا، اور کس طرح ہدایت کی کرنیں آپ نے عرب اور عرب سے باہر ہدایت کی کرنوں کو آپ نے پہنچا دیا. تو آپ کی اس مختصر سی زندگی میں اتنا بڑا کارنامہ ہونا، یہ اللہ کی طرف سے آپ کی زندگی میں بہت بڑی برکت. اسی طرح حضرات صحابہ کی زندگی کو دیکھیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر پر 900 صحابہ خندق کے موقع پر پہنچے، اور 900 صحابہ نے تھوڑے سے اناج ایک بکری کے چھوٹے سے بچے میں تمام نے کھا لیا، اور آٹا بھی بچ گیا اور گوشت بھی بچ گیا. یہ برکت کی بہترین سی مثال ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیں کہ سن 7 ہجری میں وہ ایمان لاتے ہیں، اور 3-4
سال آپ کے ساتھ رہنے کا موقع ملتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے علم حدیث میں، حدیث پاک میں سب سے زیادہ اللہ نے ان کو قبول فرما لیا۔ تو زندگی مختصر ہے، مگر برکت زندگی یہ ہے کہ اللہ نے ان سے حدیث کے سلسلے کو جاری فرمایا۔ یہ تو ہے زندگی میں برکت۔ اب دیکھیں ذرا کہ ایک کتا اگر اچھے لوگوں کے پاس بیٹھ جاتا ہے تو وہاں اچھوں کی صحبت کی برکت بھی اس کتے میں ظاہر ہو جاتی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں سورہ کہف کا واقعہ آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ اپنے کفر و شرک کے ماحول سے بچنے کے لیے 7 نوجوان جو اپنے شہر کے ماحول سے نکل کر پہاڑ کے کوہ میں آ کر بیٹھ گئے، اور پھر اللہ رب العزت نے ان جوانوں پر نیند طاری کر دی، یعنی تمام کے تمام سو گئے۔ بہت لمبا واقعہ قرآن کریم نے بیان کیا ہے، ہمیں صرف اس حصے کو بیان کرنا ہے کہ 300 سال تک وہ جوان اسی کوہ میں سوتے رہے، نہ ان کا بدن بدلا، نہ بدن سڑا، نہ کوئی تبدیلی اس میں آئی۔ اس کے دروازے پر، کوہ کے دروازے پر ایک کتا بھی آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس جگہ کی برکت کہیے یا ان کی صحبت کی برکت کہیے کہ اللہ رب العزت نے اس صحبت کی برکت یہ ظاہر فرمائی کہ کل محشر کے میدان میں، آخرت کے دن جب لوگ جنت میں جائیں گے اور یہ 7 جوان جب جنت میں جائیں گے تو اس صحبت کی برکت سے وہ کتا بھی جنت کے اندر جائے گا۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے جب برکت ظاہر ہوتی ہے تو عمر میں بھی کہ تھوڑی سی زندگی میں اللہ رب العزت بڑے بڑے کارنامے اس سے انجام دے لیتے ہیں۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں، مختصر سی زندگی میں اللہ نے ان کی زندگی میں کیا برکت رکھی۔ حضرت مولانا شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگی میں اللہ نے کیا برکت رکھی، ان کے قلم سے کیا کتاب نکلی کہ پوری دنیا میں کتاب پھیلی اور پوری دنیا میں کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ یہ گویا علم کی برکت ہے، وقت کی برکت ہے، زندگی کی برکت ہے۔ ہمارے مشائخ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ اگر انسان اپنی رزق کی برکت چاہتا ہے، اپنے رزق میں برکت چاہتا ہے، تو رزق کی برکت والدین کی خدمت اور ان کی دعا سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر ہمیں روزی کی برکت چاہیے، رزق کی برکت چاہیے، خوشحالی چاہیے، تو والدین کی خدمت اور ان کی دعا سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اور علم کی برکت اگر چاہیے تو استاذ کی دعا سے علم میں برکت آتی ہے۔ اور روحانی فیض میں اگر برکت چاہیے، باطنی چیزوں میں اگر برکت چاہیے، قلب اور روح سے متعلق جو چیزیں ہیں اس میں اگر برکت چاہیے تو اپنے شیخ کی دعا سے برکت روح حاصل ہوتی ہے، فیض حاصل ہوتا ہے۔ گویا برکت چاہیے روزی میں تو والدین ذریعہ ہیں، برکت چاہیے علم میں تو استاد ذریعہ ہیں، اور برکت چاہیے روحانی فیض میں تو اللہ نے شیخ کو ذریعہ بنایا۔ خلاصہ ہمیں اپنے مختصر سی زندگی میں برکتوں کو تلاش کرنا ہے، اور برکت کے لانے والے کام ہمیں کرنے ہیں۔ انہی برکت کے لانے والے کام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اگر زندگی میں برکت آتی ہے، صحت میں برکت آتی ہے، تو صحت میں برکت آنے کے بعد، زندگی میں برکت آنے کے بعد، شوق میں برکت آنے کے بعد پھر انسان کسی آنے والے وقت کا انتظار نہیں کرتا، آنے والے وقت کا انتظار نہیں کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی جو برکت، اس زمانے کی جو برکت، اس زمانے کی برکت کا نتیجہ یہ تھا کہ حضرات صحابہ چاہے بڑی عمر کے ہوں یا چھوٹی عمر کے ہوں، مرد ہوں یا عورت ہوں، ان تمام میں کسی عمل کا جب شوق پیدا ہوتا تو صحبت کی برکت، زمانے کی برکت یہ تھی کہ پھر کسی عمل کے کرنے کے لیے وہ کسی وقت کا انتظار نہیں کرتے تھے، بلکہ خطرہ رہتا تھا کہ اگر ہم نے کسی آنے والے وقت کا انتظار کیا تو ہو سکتا ہے وہ وقت ہمیں نہ مل پائے اور میں اس عمل سے محروم ہو جاؤں۔ چنانچہ حضرات صحابہ کی زندگی میں ملتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے صحابہ جن کی عمریں ابھی بہت تھوڑی ہیں، مثال کے طور پہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، ان کے بھائی چھوٹے تھے جن کا نام تھا حضرت عمیر۔ غزوہ بدر کا موقع آیا، اب اس میں حضرات صحابہ جتنے تھے تیار ہو گئے، یہ عمر کے اعتبار سے چھوٹے تھے، اور صحابہ کی صف میں چلے گئے کہ مجھے بھی اس میں شریک ہونا ہے۔ اب وہ پیچھے پیچھے رہتے تھے، ہمیشہ کسی بڑے کے اوت میں اور کسی بڑے صحابی کے اوت میں ان کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے۔ تو سعد بن ابی وقاص نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، تو پیچھے پیچھے کیوں رہتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بات یہ کہ میری عمر کم ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عمر کے صحابہ کو ہی جانے کی اجازت دی ہے۔ اگر آپ کی نظر
میرے اوپر پڑے گی تو میری عمر کم ہے، میں اس سعادت سے اور اس محنت سے، اس عمل سے محروم ہو جاؤں گا، اس کے پیچھے رہتا ہوں تاکہ آپ کی نظر میرے اوپر نہ پڑے اور میں بدر کے اس کام کے اندر، اس معاملے میں میں شریک ہو جاؤں۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ حضرت عمیر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی۔ جب پڑ گئی تو آپ نے بلایا اور فرمایا عمیر تم تو وہاں تمہاری عمر کم ہے، تمہاری بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچے، لہذا چلو تم واپس چلے جاؤ۔ ان کا دل ٹوٹا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت سعد جو ان کے بھائی تھے اپنے بھائی کے پاس گئے اور اپنے دل کے جذبات کو رکھا کہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ میں اگر ابھی شریک نہیں ہو سکا تو پتہ نہیں بعد میں مجھے موقع ملے گا یا نہیں ملے گا، لہذا آپ سفارش کر دیں۔ حضرت سعد گئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے عرض کیا پیارے حبیب یہ تڑپ رہا ہے، مچل رہا ہے، رو رہا ہے، آپ اس کو اجازت دے دیں۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے شوق عمل اور ان کے جذبات کی بنا پر غزوہ بدر میں شرکت کی اجازت دی۔ یہ مثال بنتی ہے اس بات کی کہ حضرات صحابہ میں اس دور کی برکت، زمانے کی برکت، جگہ کی برکت، صحبت نبی کی برکت کا اثر یہ تھا کہ جب کسی عمل کا شوق اور جذبہ پیدا ہو جاتا وہ اپنے عمر کا، اپنے آنے والے وقتوں کا انتظار نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح ایک دوسرے صحابی ہیں حضرت ابو رافع بن خدیج، یہ بھی صحابی چھوٹے تھے، یہ بالکل چھوٹے صحابی تھے، یہ اپنے والد کے ساتھ ساتھ چلے گئے۔ جب چلے گئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر ان پر بھی نظر پڑی تو ان کو بھی آپ نے منع فرما دیا۔ تو حضرت خدیج نے کہا کہ حضرت یہ میرے بیٹے ہیں اور ان کی بھی تمنا یہ ہے کہ اس عمل میں شریک ہو جاؤں اور مجھ سے یہ عمل ہو جائے تو آپ نے اجازت دی۔ جب ان کو اجازت مل گئی تو حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی دلچسپ بات ہے، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے چھوٹے تھے، وہ ان سے دونوں سے چھوٹے تھے۔ اب ان کو یہ خیال پیدا ہوا کہ میں یہ عمل کیسے کروں، مجھے تو اور بھی منع کر دیا جائے گا۔ تو حضرت رافع کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ آپ نے اپنے بیٹے کا تو کام بنا دیا اور سفارش کر کے اس کو اس عمل میں شرکت کی اجازت دے دے۔ میں ہوں تو چھوٹا مگر ایسا کرتے ہیں کہ ہم جاتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور ہم یہ عرض کریں گے کہ آپ نے رافع کو اجازت دے دی ہے، عمیر کو آپ نے اجازت دے دی ہے، ان دونوں سے اگر سے میں چھوٹا ہوں مگر شجاعت اور بہادری میں اور طاقت میں ان دونوں سے زیادہ ہوں۔ اے پیارے پیارے نبی اگر آپ کو کوئی معاملہ ہو تو آپ ہم سے مقابلہ کرا دیجیے۔ چنانچہ سمرہ بن جندب نے ابو رافع سے کہا کہ دیکھو ابھی مقابلہ کریں گے تو تو ذرا گر جانا، تو ذرا کمزور بن جانا اور میں ذرا قوی بن جاؤں گا، میں تیرے اوپر حاوی ہو جاؤں گا، تجھے گرا دوں گا۔ دیکھو آج اگر تو میرے سامنے کمزور ہو گیا اور تھوڑا گرا دیا اپنے آپ کو اور میں کامیاب ہو گیا تو مجھے اس غزوے میں شرکت کا موقع مل جائے گا، یہ عمل مجھ سے رہ نہیں جائے گا۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جذبات کو دیکھیے اور وہاں حضرت ابو رافع کو دیکھیے کہ وہ دونوں کے دونوں لڑے اور یہ حضرت ابو رافع دھڑام سے نیچے گر گئے اور حضرت سمرہ بن جندب کو وہاں اس میں شرکت کا موقع ملا۔ یہ حضرات صحابہ کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ برکت وقت اور برکت زمان اور صحبت کی برکت سے جو ان میں کسی عمل کے کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہوتا تھا تو اس میں کسی آنے والے وقت کا وہ انتظار نہیں کرتے تھے، جانتے تھے کہ پتہ نہیں آنے والا وقت ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا، اس بنیاد پر وہ ہمیشہ محنت اور مجاہدے میں لگے رہتے تھے۔ اللہ کے کیسے کیسے بندے اس دنیا کے اندر گزرے ہیں۔ ابو بکر تیمی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو بکر تیمی رحمۃ اللہ علیہ محدثین میں ہیں اور بخاری اور مسلم میں ان کا نام آتا ہے۔ زندگی کی برکت اگر کسی انسان کو مل جائے، صحت کی برکت اگر کسی انسان کو مل جائے تو ابو بکر تیمی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ 50 سال تک رات میں کبھی بھی بستر پر نہیں سوئے، 50 سالوں تک کبھی بھی بستر پر وہ نہیں سوئے اور ہمیشہ وہ اپنے اللہ کی یاد میں رہتے تھے، اس خیال اس جذبے سے کہ ہو سکتا ہے میری زندگی کی آخری رات ہو جائے، اگر یہ آخری رات بن گئی تو پھر آگے چل کر ہمارا کیا بنے گا۔ اب مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے کا موقع نہیں ملا تھا، اللہ نے صحت میں برکت عطا فرمائی تو پوری رات وہ عبادت کرتے اور اپنے دونوں پاؤں سے کہتے تھے کہ میں تو سوار ہوں اور دونوں پاؤں تو میری سواری ہے، تو میرے گھوڑے کی طرح ہے، خچر کی طرح ہے، اور جب یہ تھک جاتے نیند آنے لگتی تو اپنے پاؤں پہ کوڑے لگاتے اور کہتے جس طرح وہ جانور جو اپنے مالک کو صحیح نہیں لے جاتا وہ جس طرح کوڑے کا مستحق ہے، اے میرے دونوں پاؤں تم بھی کوڑے کے زیادہ مستحق ہو، یہاں کوڑے کھا لو گے تو آخرت کے کوڑوں سے بچ جاؤ۔
یہ اللہ رب العزت نے ان کو صحت کی برکت، زندگی کی برکت، جسم کی برکت عطا فرمائی کہ پوری راتوں کا جاگنا ان کے واسطے آسان تھا۔ ہم ذرا اپنی زندگی پہ نظر ڈالیں کہ کیا جسم اور کیا وقت کی برکت ہمیں حاصل ہے یا حاصل نہیں ہے، کس طرح ہمارا زمانہ گزرتا چلا جا رہا ہے، رات کیسے ہوتی ہے، دن کیسے گزرتا ہے، ہمیں آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس بنا پر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اللہ سے ٹوٹ کر اپنے اللہ سے برکت کو ضرور مانگا کریں، مال کی برکت ہو، عمل کی برکت ہو، صحت کی برکت ہو، زندگی کی برکت ہو، ان تمام چیزوں کی برکتیں، علم کی برکت ہو، عمل کی برکت ہو، دل کی برکت ہو، ان تمام چیزوں کو اپنے اللہ سے مانگنا چاہیے۔ جب انسان بار بار اپنے اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ رب العزت یہ برکت ہمیں ضرور عطا فرما دیتے ہیں۔ نائجیریا کے ایک شخص سے ہماری ملاقات ہوتی ہے، وہ بندہ یومیہ 5 گھنٹے کا مراقبہ کرتا ہے، یومیہ 5 گھنٹے کا مراقبہ۔ اور لطیفے کی بات یہ ہے کہ اس علاقے میں ظاہر بات ہے کہ کئی شادی کرنے کا رواج بھی ہے، تو 3 شادی ان کی ہے، لیکن کہنے لگے کہ الحمدللہ میں تجارت بھی کرتا ہوں، اپنے گھر والے بال بچوں کا خیال بھی رکھتا ہوں، اور 5 گھنٹے یومیہ روزانہ مراقبے کرتا ہوں۔ تو اس سے پوچھا گیا بھائی کیسے کرتے ہو؟ کہنے لگا کہ مجھے تو پہلے 10 منٹ بھی مراقبہ مشکل تھا، میں 10 منٹ بھی مراقبہ نہیں کر پاتا تھا، میں عاجز ہو گیا اپنے آپ سے، تو میں نے صرف یہی دعا کرنی شروع کی کہ اللہ مجھے مراقبے عطا فرما دے، اے اللہ مجھے زندگی میں، میرے جسم میں، میری طاقت میں، میرے بدن میں وہ طاقت عطا فرما دے کہ میں زیادہ سے زیادہ مراقبہ کروں۔ تو یہ 5 گھنٹے کا مراقبہ مجھے اللہ سے مانگنے پر ملا ہے، میرے اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں دل کی برکت عطا فرمائے، روح کی برکت عطا فرمائے، عمل کی برکت عطا فرمائے، تو اللہ رب العزت سے ہمیں یہ برکت مانگنا چاہیے۔ یہی برکت جب انسان کو ملتی ہے تو اللہ رب العزت انسان کو نہیں معلوم کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ محمد ابن نصیر ایک شخص گزرے ہیں جو بصرہ کے رہنے والے تھے۔ اللہ رب العزت کی ذات کی کب کس انسان میں کون سی برکت دے دیتے ہیں۔ بصرہ کے رہنے والے تھے اور بڑی آزادانہ زندگی گزارتے تھے، بہت آزادانہ زندگی۔ ایک دفعہ کسی راستے سے گزر رہے تھے، وہاں پہ کچھ اللہ کے بندے تھے، اس جگہ کی برکت تھی، کچھ اللہ کے بندے تھے، اور وہ محمد ابن نصیر اس راستے سے گزر رہے تھے تو جگہ کی برکت دیکھی۔ جب اس جگہ سے وہ گزرے تو اچانک ان کے کان میں آواز آئی، جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے پڑھا ان الابرار لفی نعیم، کہ جو نیک ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ اس بندے میں اگرچہ آزادی تھی، آوارگی تھی، شراب نوشی تھی، مگر اتنا خیال ضرور آتا تھا کہ مجھ جیسا انسان تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ مگر جب یہ سنا کہ ان الابرار لفی نعیم تو وہاں ٹھٹک گئے، وہاں رک گئے اور کہا کون پڑھتا ہے؟ پھر وہاں دوبارہ آواز آئی، اس آواز کی برکت، اس جگہ کی برکت دیکھیے کہ اچانک دل کے اندر ندامت پیدا ہو گئی۔ اب ندامت ہونے کے بعد اپنے گھر گئے، توبہ کیا، غسل کیا، مصلی بچھایا اور اپنے اللہ سے رو رو کر مانگا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ توبے کی برکت یہ ہے کہ انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اور محبوب جو مانگتا ہے اللہ اسے وہ عطا کر دیتے ہیں۔ کل کی شام تک کا معاملہ یہ تھا کہ کبھی مسجد کا دروازہ وہ نہیں دیکھتا تھا، کبھی مصلی پہ کھڑا تک نہیں ہوتا تھا، مگر توبے کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ اللہ رب العزت اس میں ایسا شوق عطا فرما دیا کہ اب جب دیکھو اللہ کی عبادت میں، ذکر میں، تلاوت میں، مسجد میں، مصلی پر ہے۔ تو کچھ نوجوانوں کو خیال آیا کہ محمد ابن نصیر اتنا مجاہدہ کرتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیمار پڑ جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ اور تکلیف ہو جائے گی۔ تو کچھ جوان اس کی محبت میں گئے، اس کو کہا کہ محمد ابن نصیر ارے اتنا مجاہدہ کیوں کرتے ہو، ذرا کم کرو۔ تو رو پڑے اور رونے کے بعد کہنے لگے ہائے میرے اللہ، ہائے میری بدقسمتی، جب میں گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا تو کبھی کوئی نہیں آیا یہ کہنے کے لیے کہ محمد ابن نصیر گناہ کتنا کرتے ہو، اتنا گناہ نہ کرو، کوئی مجھے گناہ سے روکنے نہیں آیا، اور جب میں اللہ کے لیے سجدے کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں تو یہ لوگ مجھے روکنے آئے ہیں، میرا نصیب خراب ہو رہا ہے۔ پھر اللہ کے سامنے بہت روئے اللہ رب العزت سے، اور توبے کے بعد اپنے جسم کی برکت مانگی، اپنے طاقت کی برکت مانگی، اپنے وقت کی برکت مانگی۔ تو آج تک جو بندہ گناہوں میں پڑا رہتا تھا اب وہ جب دیکھو اللہ کی یاد میں، اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت جب دلوں کے حال کو بدل دیتے ہیں تب خیال آیا کہ میرے اللہ ان آنکھوں سے تو ہمیشہ میں گناہ ہی دیکھا، اللہ اس زبان سے تو ہمیشہ میں نے شراب ہی پی، اللہ ان ہاتھوں سے نہ معلوم میں نے کیا کیا، اس قدم سے چل کر کہاں گیا۔ چلو کم سے کم زندگی کی آخری تمنا ہے کہ ہم ذرا مکہ جائیں، انہی آنکھوں سے کعبے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو پاک کر لیں۔
اسی زمزم کو پی کر اپنی زبان کو پاک کر لیں، اسی ہاتھ سے کعبے کو پکڑ کے اپنے ہاتھ کو پاک کر لیں، اسی قدم سے حرم میں چل کر اپنے قدم کو پاک کر لیں۔ انہی تصور و خیالات سے یہ بندہ پہنچا ہے، نہیں معلوم کیسے ٹوٹے دل سے، کیسے غم کے ساتھ، کیسی فکروں کے ساتھ پہنچا ہوگا۔ بندہ وہاں پہنچا، عمرہ کیا، طواف کیا، اس کے بعد حرم میں کھڑا تھا، اللہ نے دیکھا میرا بندہ پاک اور صاف ہو چکا ہے، اب یہاں سے واپس جائے گا، نہیں معلوم واپس جانے کے بعد دنیا کی کیا کیا گندگیاں اس کو لگ جائے، ارے پاک اور صاف ہو چکا ہے، لہذا وہی حرم میں کھڑا ہے، کعبے پہ نگاہ جمی ہوئی ہے، دل اللہ کی طرف ہٹا ہوا ہے، وہی حرم میں گرا اور وہی اللہ نے اس کی روح قبض کر لی۔ کیسی بابرکت موت آئی ہے۔ اللہ رب العزت جب انسان سچے دل سے توبہ طائب ہو کر اللہ سے برکت زندگی، برکت بدن اور برکت جسم اور برکت جسم کی طاقت کو مانگتا ہے، اچھے حالات کو مانگتا ہے، تو اللہ رب العزت اسے وہ برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اللہ سے یہ مانگا کریں، خاص طور پر رجب کے مہینے میں، اور یہ سوچا کریں کہ میرا رجب جیسا گزرے گا اس سے ہی شعبان گزرے گا، اور جیسا شعبان گزرے گا ویسے ہی اللہ رب العزت ہمیں رمضان گزاریں گے۔ تو رمضان کو اچھا بنانا ہو، اچھا پالنا ہو، ظاہر بات ہے جس کو رجب سے ہی ہمیں تیاری کرنی پڑے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں رجب سے ہی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم اور آپ آنکھوں کو بند کر لیں اور آج اپنے اللہ سے رجب کی وہ برکت مانگیں گے، وہ برکت مانگیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر صحابہ، صحابہ سے لے کر اولیاء، اولیاء سے لے کر محدثین، تابعین، اللہ کے صالحین بندے، اللہ رب العزت نے ان بندوں پر رحم و کرم کرتے ہوئے، پروردگار نے اپنے نیک اور صالح بندوں کے اوپر رحم کرتے ہوئے جو برکتیں اللہ نے دی ہیں، اللہ ان کے صدقے ہم گنہگار خطاکاروں کو بھی وہ برکت عطا فرما دے۔ اگر برکت ہمیں نہ ملے تو پتہ نہیں، ہم طاقتور ہوں گے، ہم جوان ہوں گے، توانا ہوں گے، مگر عمل کا شوق ختم ہو جائے گا۔ اگر برکت نہ ہو، شوق اگر ہے مگر جسم کمزور ہو گیا، ہم کچھ کر نہ پائیں گے۔ اللہ ہمیں محروم نہ فرمائیے۔ پروردگار، ہم نے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا میں سنا، جگہ جگہ آپ برکت کی دعا فرماتے تھے، اے اللہ آپ ہمارے پھلوں میں برکت عطا فرما، ہمارے سا اور ہمارے مد میں برکت عطا فرما، اللہ ہمارے شہر میں برکت عطا فرما۔ اے کریم آقا، انہی کے صدقے کی فیض ہم اپنی بے برکتی زندگی کی، ہم اپنے عمل کی بے برکتی، اپنے علم کی بے برکتی سے پناہ چاہتے ہوئے اللہ آج ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرما۔ اللہ ہم نے دیکھا آپ سے محبت کرنے والے، آپ کے سامنے محبت میں جھکے رہنے والے زندگیاں کھپا دی، 50 سال تک میرے مولا انہوں نے عبادت کی ہے۔ مولا ہم تو 50 منٹ بھی مسلسل عبادت نہیں کر پائے، اکیلے 50 منٹ بھی نہیں کر پائے، اللہ ان کی طرح ہم کہاں ہو سکتے ہیں؟ مگر میرے رب کریم آپ نے اپنے عمل میں برکت رکھی ہے، ہمیں برکت عطا فرما، اور اگر آپ برکت چھین لیتے ہیں تو مولا تندرستہ بادشاہ، تیسرا بادشاہ جس کا نام عبد الرحمان تھا، 50 سال اس نے حکومت کی، کوئی کمی نہیں تھی، دولت کی کمی نہیں، علم کے پہنچانے والوں کی کمی نہیں، مگر میرے مولا جب اس کا انتقال ہونے لگا تو کہنے لگا ہائے میرے 50 سال کی لمبی زندگی، 14 دن بھی ہمیں خوشیوں کے نہیں مل سکے، 14 دن بھی خوشیوں کا نہیں ملا، اور جو ملا وہ بھی خلش سے خالی نہیں تھا۔ سکندر اعظم کہنے لگا ہم نے دنیا کو فتح کرنے کے لیے کس کے خون بہائے، مگر میں دنیا سے اس طرح جا رہا ہوں ایک عام انسان کو بھی زندگی کا سکون ملتا ہے، وہ سکون ہمیں مل نہیں سکا، میں اپنے ہاتھوں کو ملتا ہوا جا رہا ہوں۔ اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی دنیا سے جاتے ہوں تو ہاتھ ملتے ہوئے جاتے ہوں، مولا حسرتوں کے ساتھ جا رہے ہوں، نہیں میرے مولا ہماری مختصر کمزور سی زندگی اللہ اس میں برکت عطا فرما دیجیے، تاکہ ہمارا کوئی ایک ایسا عمل جس میں آپ کی برکت ہو، اللہ وہی آپ کے عرش کا ذریعہ، وہی آپ کی خوشنودی کا ذریعہ بن جائے، وہاں ہم اپنے بڑوں کے سامنے، چھوٹوں کے سامنے رسوائی سے بچ سکیں۔ اللہ ہمیں برکتی زندگی عطا فرما۔ تھوڑی دیر کی آنکھوں کو بند رکھیے، سر کو جھکائیے، اپنے ان کاموں پر نظر ڈالیے، اپنے اس عمل پہ نظر ڈالیے جو برکتوں کو کاٹ کے رکھ دیتی ہے، آنے والی برکتوں کو روک دیتی ہے۔ اللہ ہم نے تو اتنے ہی عمل کیے جو ساری برکتوں کو روک دے، مگر میرے مولا تو قادر ملک ہے، اللہ تو بڑا قادر ہے، اللہ ہمیں زندگی کی برکت عطا فرما۔ اپنے گناہوں کو یاد کیجیے، نہیں معلوم
ہمارا کون سا گناہ ہماری عمل کی برکت میں یا علم کی برکت میں یا رزق کی برکت میں یا کسی اور دل کی تمنا کی برکت میں کون سا عمل رکاوٹ بنا ہوا ہے، اللہ اس عمل کو ختم فرما کر واپس کی توفیق عطا فرما۔ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، وہ گناہ وہ خطا اس نے ہر طرح سے برکتوں سے محروم کر رکھا ہو، میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ۔ ایسی توبہ محمد نصیر نے کیسی توبہ کی اللہ، ایسی توبہ کہ زندگی میں کیسی برکت آئی کہ ہر دم مصلے پر ہے، نہ بدن تھکتا ہے، نہ پاؤں میں ورم آتا ہے اللہ، نہ کبھی اس کو سستی آتی ہے۔ میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھے گنہگار کو تو نہ دینا سزا۔ اللہ دنیا میں ہی یہ سزا مل گئی کہ مطلب عمل کا شوق ختم ہو گیا، سستی آ گئی، زمانہ گزر گیا۔ آگے دعا کیجیے۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم وآله، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمیں صحت میں برکت عطا فرما، اے اللہ بیماری کو دور فرما کر صحت کی برکت عطا فرما، سستی کو دور فرما کر نشاط و چستی کی برکت عطا فرما، اے اللہ بے رغبتی کو ختم فرما کر رغبت کی برکت عطا فرما، اے اللہ شوق عمل عطا فرما دے۔ کریم آقا اے کریم آقا آپ چھوٹے چھوٹے عمل کو پہاڑ بنا دیتے ہیں۔ رب کریم رات میں سوتا ہوا بندہ چھوٹا سا ذکر کر کے سوتا ہے، آپ پورے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ آپ اتنے قریب کہ اللہ آج ہمیں برکت دے دیجیے، ہماری زندگی میں برکت دے دیجیے، ہمارے عمل میں برکت دے دیجیے، شوق میں برکت دے دیجیے، ہمارے گھروں میں برکت دے دیجیے، ہمارا روزی میں برکت عطا فرما دیجیے، خوشحالی عطا فرما دیجیے، علم میں برکت عطا فرما دیجیے۔ ارے کریم آقا آپ بہت سے آپ کے بندے گزر چکے ہیں، اس تمام کی مغفرت فرما دیجیے۔ اللہ آج ہی ہمارے ایک شاگرد کی والدہ گزر گئی، اللہ ابھی 2 گھنٹے پہلے اس کو قبر کے حوالے کیا گیا، اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ ہمارے یہاں کے استاد ان کے والد مکرم گزر گئے، ان کی مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما دے۔ اللہ ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ آج اگر باپ گیا ہے تو پیچھے پیچھے بیٹا بھی جائے گا، آج اگر ہم نے کندھے لگائے ہیں تو کل ہم کو بھی کندھا لگایا جائے گا، آج اگر ہم نے کفن پہنایا ہے تو ہمیں بھی کفن پہنایا جائے گا۔ غریب ماتا اس کفن پہننے سے پہلے مولا موت کی برکت عطا کر دینا، زبان پہ کلمہ جاری کرنا ہے، آپ کی طرف دل لگ جائے، آپ کی طرف دل لگا ہوا ہو کلمہ پر دے دینا۔ غریب ماتا اللہ بارک لنا بالموت فيما بعد الموت مطلب بنا دینا۔ یہ غریب ماتا جو ماتا وہ بھی عطا فرما، یہاں جتنے آپ کے بندے آئے ہیں تمام کے دل کی مرادوں کو پوری کرنا، کے جذبات کو پوری کرنا۔ غریب ماتا ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہر آنے والے رمضان میں ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا اللہ آنے والے سال کو اچھا گزاریں گے، یہ بڑا اچھا کیا گزارتے ہم آپ کے سامنے کیا اقرار کریں، اللہ ہر کچا ٹھیک تو آپ کے سامنے ہے، اللہ کو غصہ بھی آیا ہوگا، بڑے بڑے وعدے کیے تھے، بڑے بڑے وعدے کے لیے تھے، آپ مجھے کیا ہو گیا اللہ فرما نہیں تو معاف بھی کر دیتا ہے۔ اللہ ایک صحابی نبی کے پاس آئے اور پوچھنے لگے اے میرے پیارے نبی قیامت کے میدان میں حساب کون لے گا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ لے گا۔ صحابی کہہ پڑے اگر اللہ لے گا تب تو معاملہ آسان ہے، غریبوں کا کریم ہے، غریب ہوتا ہے، وہاں پہ آنے کے بعد چھوڑ ہی دیتا ہے۔ اللہ جو صحابی نے امید رحمت رکھی ہے تو اللہ ہم تمام کو چھوڑ دیجیے، فرما دیجیے کا فیصلہ فرما دیجیے۔
برکت دے دیجیے. آپ نے جتنی دعائیں تمام دعاؤں کو قبول فرما. جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا تمام کی دل کی دعاؤں کو قبول فرما. صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.